اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولین ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اس طرح یہی رچا دیا کرتے تھے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں، وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے بارے میں جو چیزیں بیان فرمائی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل فرمایا، وہی اس کو نازل کرنے والا ہے۔ نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اب جیسے اس کو نازل کیا گیا قیامت تک کے اس کے محافظ خود اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، ان کتابوں میں لوگوں نے تحریف کی، رد و بدل کیا، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھتے اور یہ ظاہر کرتے تھے فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ ایسا ظاہر کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں رد و بدل کیا، آیتوں کو آگے پیچھے کیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلمات میں تحریف کرنا یہ ان کا وتیرہ تھا، اور جن مقامات اور جن آیتوں کو وہ اپنے لیے آسان سمجھتے اس پر عمل کرتے، اور جو مشکل ہوتا اس کے لیے ان کا معاملہ یہ تھا اسے چھوڑ دیتے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ بعض واقعات یہ بھی ملتے ہیں کہ ان کا بڑا اگر کوئی جرم کرتا تو اس کے لیے الگ قانون، اور چھوٹا اگر کوئی جرم کرتا تو اس کے لیے الگ قانون۔ جیسے یہود کے یہاں یہ تھا، کئی ایک چیزوں میں یہ ملتا ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایک قبیلے کی دیت زیادہ تھی، ایک قبیلے کی دیت انہوں نے کم متعین کی۔ حالانکہ یہ سب چیز کا تعین، یعنی کسی کا اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں جو دیت دی جائے گی، اس کا تعین شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا، فرق کیا اپنے ہی لوگوں کے درمیان۔ بڑا جب کوئی شخص اس میں سے زنا کرتا تو اسے یہ کرتے کہ اس کے منہ پر کالک لگا کر اس کو گدھے پر بٹھا کر کے لوگوں کے درمیان گھماتے، اور جب کوئی چھوٹا کرتا یہ چیز تو اس کو رجم کیا کرتے تھے۔ اور بڑے آدمی کے لیے الگ قانون تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا، اس میں بھی آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اس میں کیا حکم نازل فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جب تورات نکالی، اس کو پڑھنا شروع کیا تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور آپ ایمان لے آئے، آپ نے کہا اللہ کے نبی ان کا ہاتھ ہٹوائیے۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی۔ یہ لوگوں کا طریقہ کار تھا، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت قرآن یہ خود مستقل عنوان ہے۔ اللہ نے اس کو جیسا اللہ کے نبی کے اوپر نازل فرمایا
ویسا ہی آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. اس میں کوئی شخص کوئی تغیر اور تبدیلی اگر کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. کوشش اگر کرے گا تو وہ ناکام رہے گا, فوراً اس کی گرفت اور پکڑ آئے گی. بے شمار واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ ریچنالڈ رامی ایک بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا جو حکم دیا ہے, جو بیان فرمایا ہے, اگر آپ غور کریں تو اللہ نے کیسا انتظام و انصرام کیا ہے. دنیا کی کسی بھی کتاب کے ایک دو حافظ حرف جو اس کتاب کو رکھیں وہ اتنی ضخیم ہو آپ کو نہیں ملے گی. دو چار ہی ملنا مشکل ہے. لیکن قرآن کریم کو دیکھیے آپ, اس کے ایک دو سو دو سو ہزار 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں, کروڑ نہیں بلکہ اربوں حفاظ ہیں جو ایک ایک لفظ اپنے سینوں میں اس کا محفوظ رکھا. یہ وہی حفاظت کا انتظام و انصرام ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ چھپے گا جبھی محفوظ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انتظام ہے. ایک بادشاہ گزرا ہے ریچنالڈ, اس کے دماغ میں ایک مرتبہ یہ خناس آیا جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ایک پادری نے قرآن جلایا. قرآن جلانے کے واقعات ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ختم کر دیں گے, لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو اس کے دماغ میں بادشاہ تھا, یہ خناس آیا تو وہ جس علاقے کو فتح کرتا وہاں قرآن کے جتنے نسخے ملتے اسے جلوا دیتا یا درجہ بردو کر دیتا. ایک مقام پر جب وہ پہنچا فتوحات کرتا ہوا تو وہاں ایک بزرگ اس کے سامنے 2 بچوں کو لے کر آئے, ایک 10 سال کا اور ایک 11 سال کا بچہ, اور دونوں بچوں کو اس کے سامنے بٹھا دیا. اب پہلے بچے سے کہا پڑھ. اب وہ پڑھنا شروع کیا, تھوڑی دیر تک پڑھتا رہا. جب وہ چپ ہوا تو دوسرے بچے کو کہا, وہ پڑھنا شروع کیا. بادشاہ کبھی اس کا چہرہ دیکھتا کبھی اس کا چہرہ دیکھتا حیرت سے. بزرگوں نے کہا کہ تم قرآن کو ختم کرنے نکلے ہو, یہ دونوں حافظ قرآن ہیں, ہم نے ایسے معصوم سینوں میں اس کو منتقل کر دیا, ضرورت نہیں ہے اب اوراق کی. اگر کہیں بھی نہ لکھا جائے تو اتنے حفاظ ہے اس کے کہ اسی وقت تو دوسرا قرآن تیار ہو جائے گا. یہ حفاظت کا انتظام و انصرام. میں ایک واقعہ کئی مرتبہ بیان کیا. روس, یہاں جب کمیونزم آیا تو کمیونزم جو تھا مذہب مخالف تحریک تھی, اور خاص طور سے اسلام مخالف تحریک. خاص طور سے ان کے یہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں. ان کے یہاں 3 چیزیں تھی, روٹی, کپڑا اور مکان. بس یہ 3 ضرورتیں انسان کی پوری ہو بس. اور پھر ایسا قانون بنایا کہ 70 سال بھی نہیں چل سکا. یعنی آدمی کو جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا دیا جائے, کپڑا دیا جائے, مکان دیا جائے, بس. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر کوئی بھی چیز آدمی کی ذاتی ملکیت نہیں, سب سرکاری ملکیت. اب آدمی محنت ہی نہیں کرے کیونکہ ترقی کرنا ہے جب اس کی اپنی ذاتی ملکیت بڑھتی ہے. جب کتنا بھی محنت کرنے کے بعد اس کو جب اتنا ہی ملے گا جتنا ایک عام لیبر کو مل رہا ہے تو اس میں اور لیبر میں فرق کیا رہے گا. تو وہاں کے لیبر سب سے زیادہ سست تھے. خیر 70 سال بعد وہ قانون ختم ہو گیا, مر گیا کمیونزم خود اپنے گھر کے اندر. جہاں سے نکلا تھا مارکس اور اس کا بانی روس سے, وہاں پر اتنا ظلم کیا گیا خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر کہ کسی کے بارے میں یہ خبر لگ جاتی کہ وہ مسلمان ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے تو اس کو غائب کر دیا جاتا. بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا, مساجد کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد جب کمیونزم ختم ہوا چونکہ مسلمان سینہ در سینہ اسلام کو اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے تھے تو ہندوستان کے ایک عالم وہاں دورے پر گئے. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو وہاں پر جو عالم تھے انہوں نے 12-15 سال کے بچے کو 12-15 سال کا بچہ سامنے بیٹھا دیا. اب مولانا نے جب اس کے سامنے قرآن کھول کر کے کہا بیٹا یہاں سے پڑھو تو بچہ کبھی چہرہ دیکھتا ان کا, کبھی قرآن دیکھتا, کبھی اپنے استاد. تو انہوں نے سمجھا شاید یہ سوال کا جواب اس کے لیے مشکل ہے تو انہوں نے دوسری جگہ کھولا, تب بھی یہی منظر رہا. تیسری مرتبہ جب کھولا اور ان کے استاد مسکرا رہے تھے لڑکے کے
تو لڑکے کو استاد نے کہا مولانا اس بچے نے پہلی مرتبہ قرآن دیکھا، یہ حافظ، آپ اس سے زبانی سوال کیجیے۔ مولانا کہتے ہیں میری زبان سے آیت کا پہلا ٹکڑا نکلتا تھا اور بچہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ کہا کیسے اس کو یاد کرایا؟ کہا جب سخت پابندیاں تھی تو ہم تل گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سینوں میں اس طرح قرآن کو منتقل کیا کرتے تھے، تو چاہے حکومت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے، چاہے باطل اس کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی طرح نکلے، لیکن اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور جس چیز کا محافظ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پچھلے دن ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، جرمنی کا ایک شخص جب آئے تو اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا یہ کیسے پاسبل اور ممکن ہے کہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہو اور آج تک چھپ رہی ہو اور اس میں کسی لفظ کا کوئی تبدیلی نہ ملے، کوئی معمولی سا بدل نہ ملے۔ اس پر بڑی مفصل بحثیں کی ہے لوگوں نے۔ تو اس نے کیا کیا، دنیا کی مختلف کتابیں جو مختلف زمانوں میں چھپی تھی 2 نسخے جمع کیے، الگ الگ ایڈیشن کے، یعنی پہلا ایڈیشن کہتے ہیں کتاب جب ایک مرتبہ چھپتی ہے پہلی مرتبہ اس کو پہلا ایڈیشن، دوسری مرتبہ جب چھپتی ہے تو دوسرا ایڈیشن۔ تو اگر پہلی مرتبہ میں 2000 چھپی تو دوسری مرتبہ اگر 5 ڈیمانڈ زیادہ رہے گی تو اس نے 2 ایڈیشن جمع کیے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، 400 نسخے اس نے جمع کیے تھے، ایک بھی کتاب ایسی نہیں ملی جو دونوں ایک جیسی ہے۔ ایک ہی کتاب کے 2 ایڈیشن ایک جیسے نہیں ملے، کچھ نہ کچھ فرق اس نے پایا، اس میں تبدیلی کا فرق پایا، الگ الگ انداز میں، کتابت کی غلطیاں الگ الگ انداز میں ملی، کہیں رتبہ کہیں اضافہ ملا، کہیں کمی ملی، مقدمے میں کہیں اضافے ملے، سبھی چیزیں تبدیل ہوتی گئی۔ اس نے پھر قرآن کے 400 نسخے جمع کیے، حیرت زدہ رہ گیا کہ کسی ایک نسخے میں اس نے ایک نقطے کا فرق نہیں پایا۔ استنبول میں لکھا ہوا حضرت عثمان ذوالنورین کے ہاتھ کا جو قرآن مجید ہے ان کے دور کا، اس نسخے کو بھی دیکھیے اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بھی۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں ورنہ بے شمار مثالیں ہیں۔ ابراہیم یہ لفظ 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الف بے رے ہے یہ میم، تو ہے کے نیچے زیر رہتا ہے اور یہ کے اوپر جزم رہتا ہے اور میم پر زبر۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ الف بے رے ہے اور اس کے بعد میم، یا نہیں ہوتا ہے اور اس پہ جزم نہیں بلکہ یا کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے، یا کا جو ہے وہاں کھڑا زیر ہوتا ہے۔ ابراہیم ایک طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں دونوں طریقے سے آپ کو لکھا ہوا ملے گا، لیکن کسی نسخے میں آپ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ سورہ بقرہ میں ایسا لکھا ہوا اور آل عمران میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ بقرہ میں اگر ویسا ہے تو ویسا ہی کھڑے زیر والا ہے، اگر آگے کی صورتوں میں ڈبل یہ کے ساتھ ہے جزم کے ساتھ تو ویسا ہی آپ کو ملے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ اعزاز، ہم ایک ایسی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ، اور ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اس کو محفوظ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے۔ رسولوں کا یہ سلسلہ ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے ہر علاقے میں سمجھانے والا، بتانے والا ہے، جنت کی بشارت دینے والا، نیکوکار لوگوں کو، مجرمین کو جہنم سے ڈرانے والا نذیر و بشیر بھیجے۔ لیکن ان امتوں کا وتیرہ کیا رہا، ان کا طریقہ کیا رہا؟ کیا سب نے تسلیم کر لیا؟ یا وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون،
اور جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتا. مخالفین کا طریقہ کار یہ ہے، رسول کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سب کے ساتھ یہ کیا گیا، تمام کے تمام لوگ ایمان نہیں لائے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا گیا، آپ کی مخالفت کی گئی. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتی ہیں. مجرمین کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے. اب جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں یہ گنہگار اور مجرم ہیں، ان کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہم کر رہے ہیں. اپنی قوم اپنی ملت کی بقا اور ان کے تحفظ کے لیے ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کی پوری تاریخ دیکھ لیجیے، طاقت کے ذریعے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، قتل کی 18 کوششیں ملے گی آپ کو مخالفین رسول کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سودا رکھا کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم اپنے آپ کے معبود کی. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. کہا اگر آپ بادشاہت چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، اگر آپ مال و دولت چاہیں تو سب مل کر کے مال کا ڈھیر لگا دیں گے. آپ کی خواہش کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی جن وغیرہ اگر پریشان کرتا ہے تو ہم علاج کا انتظام و انتظام کریں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ان کو برا بھلا نہیں کہیں، ان کی مخالفت نہ کریں. آپ تو اپنے ہمارے باپ دادا کو کہتے ہو وہ عقل سے پیدل تھے، ان کو سمجھائی نہیں. یہ چیز ہمارے لیے برداشت کی نہیں. اور ذرا سا سوچنے والی بات ہے وہیں پر، آپ اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل کے جو کچھ نہیں کیا ان کو رب بنا لیا آپ نے. اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھوڑ کر باپ دادا کے احکامات کو مان رہے ہو. تم نے وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا. اب بغیر پڑھا لکھا بچہ اگر IAS کے ایگزام میں بیٹھ جائے تو فیل تو ہوگا، تو شکوہ آپ ایگزامنر کا کرو گے؟ آپ نے تعلیم دی تو آپ نے کن کو وہ مقام دیا؟ یہ مقام رسالت ہے، جس کی اتباع کی جائے، جس کی باتوں کو مانا جائے، اور وہی ہے جس کو مانا جائے. تم نے تو آباء و اجداد کے رسم و رواج اس کو مانا، اور اس کے بعد شکوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے سب کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یقیناً یہ اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے. الگ الگ اسباب ہوتے ہیں مخالفت کے. اب ابو جہل کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تاریخ میں، سیرت میں، ابو جہل بڑا مکے کا سرداروں میں سے تھا، بڑا. اس کو اللہ کے نبی کی رسالت سے پہلے ابو الحکم کہتے تھے. سب سے بڑی مجلس اس کی بیٹھتی تھی کعبۃ اللہ میں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے 2 قبیلوں کا معاملہ ہے. قبیلہ قریش جو ہے ان کے اور ہمارے درمیان مقابلہ آ رہا ہی نہیں. ان لوگوں نے فیاضیہ کی، لوگوں نے لوگوں میں مال تقسیم کیا، ہم نے فیاضیہ کی، لوگوں میں مال کو تقسیم کیا. انہوں نے مہمان نوازی کی، ہم نے مہمان نوازیاں کی. ہمارا اور ان کا معاملہ جب 2 برابر کے گھوڑ سواروں کی طرح ہو گیا، یعنی بالکل برابر وہ گھوڑ سوار دوڑنے لگے، تو ان کے درمیان میں سے ایک شخص اٹھا اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، بھلا بتاؤ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ مرتے دم تک مخالفت کروں گا. قبائلی انا، کہیں باپ دادا، کہیں کچھ اور. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایمان نہیں لائیں گے. دیکھو الگ الگ اسباب ہے. تمہارا معاملہ دعوت اللہ کے پیغام کا نہیں ہے کہ تم اس کو غلط لگتا ہے تو نہیں مانتے ہو، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں، وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تو کیا ہوگا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب یہی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا. یہ تو جادو ہے، آسمان میں چلے گئے.
مانیں گے نہیں، سب اطاعت کریں گے۔ اور یہ جو کہا گیا تاریخ پوری اٹھا کر دیکھیے، کتنے معجزات انبیاء کرام پر آئے، کتنے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے حضرت صالح سے کہا یہ جو چٹان ہے یہ پٹے، اور اس میں سے ابھی ایک 10 ماہ کی حاملہ اٹھنے کی ہم ایمان لے آئے گی۔ یہ معجزہ کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کے سامنے اٹھنی نکلی، پیٹ میں اس کے بچہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور کیسی اٹھنی تھی اس کے بارے میں بڑی تفصیل ملتی ہے کہ اللہ نے اتنا قداور اس کو بنایا تھا کہ اس کا دودھ اتنا ہوتا کہ سب کے لیے کافی ہو جاتا، برتن بھر لیتے تھے، اور اگر وہ چرنے کے لیے جاتی چراگاہ میں تو پورا چراگاہ چر جاتی، پانی پی جاتی۔ باری باری کی حضرت سلیح والے نے، اب ایمان لے آنا تھا لیکن نہیں لائے۔ آپ نے کہا کہ اس کو کوئی تکلیف مت پہنچانا، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ اٹھنے کو قتل کر دیے۔ اٹھنی بہت تیز سیکھی، وہی چٹان پھٹی اور بچہ اس میں جا کر سما گیا۔ اس کے بعد عذاب آیا ہم لوگوں کو، کیونکہ جو بھی قوم معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اس کے اوپر عذاب آتا ہے اگر ایمان نہ لائے تو۔ اب ایسے واقعات ملیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ پڑھ کے معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ عصائے کلیمی دی، جتے پیسہ آپ لاٹھی ہاتھ میں تھی چھوڑ دیتے تو اژدہا بن جاتی تھی، ہاتھ میں بغل میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو انتہائی اتنا چمکتا کہ اس کے اوپر ہاتھ نظریں نہیں ٹکتی تھی بغیر کسی عیب کے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ سب دیکھا اور اس کو جادو کہا، یہاں پر گئی ہے، فوراً بات بدل جائے گی، وہ لوگ کہیں گے یہ جادو ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، یقیناً ہمیں آسمان میں بروج بنائے، وہ دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا۔ آسمان میں جو بروج ہیں، ستارے، بعض لوگوں نے اس سے مراد شمس و قمر لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سجایا ہے آسمان کو، اس کی زینت ہے یہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور بھی دوسری چیز بھی قرآن میں بیان فرمائی ہے، سورہ صافات میں بھی اور یہاں بھی بیان فرمایا ہے۔ ستارے، اس سے کہیں یہ بھی بیان فرمایا، پیچھے گزر چکا، کہ اس کے ذریعے سے تم راستہ تلاش کرتے ہو سمندروں میں، جب کچھ نہ رہ جائے تو اسی ستارے کو دیکھ کر کے راستہ دیکھتے تھے۔ راتوں میں جب سفر کرتے تھے پرانے دور کے لوگ تو ستاروں کی سمت دیکھ کر کے وہ سمتوں کا تعین کر لیتے تھے، ہم کو ادھر چلنا ہے، یہ ستارہ ہے، بس اس کی طرف چلنا ہے، ہم اپنی منزل تک اب پہنچ جاتے تھے، پہنچ جائیں گے۔ وقتوں کا بھی تعین ستاروں کو دیکھ کر کرتے تھے۔ یہ کام ہے ستاروں کے جو انسان لے سکتا ہے، لیکن جب عقیدے میں خرابی اور خامی آتی ہے تو مخلوق کو کوئی اور مقام دے دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے بنایا، زینت بنایا، اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر ستارے کی ایک تاثیر بنا لی، اور یہ کہا کہ اس کی زد میں آدمی آ جاتا ہے جب، تو آدمی نقصان اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ مذاہب میں تو باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے تعلیم بنائی گئی۔ خود مسلمانوں میں بدعقیدہ لوگ دیکھتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر جب بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں عقرب تو نہیں ہے، اگر اس مہینے میں عقرب ہے، اس تاریخ میں عقرب ہے تو نکاح نہیں کریں گے۔ یہ بدعقیدگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کے دور کا، کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کچھ لوگوں نے صبح کی تو مومن تھے، کچھ لوگوں نے صبح کی تو کافر تھے۔ جن لوگوں نے کہا بارش فلا نچھتر، یہ ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ کافر تھے، اور جن لوگوں نے کہا بارش اللہ نے برسائی وہ مومن تھے۔ سورج گرہن کے سلسلے میں، چاند گرہن کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت ساری بدعقیدگیاں مشہور ہیں۔ یہ ساری چیزیں کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مخلوقات کے بارے میں اللہ نے جو بیان کر دیا وہ حرف آخر، وہ بات اخیر ہے، وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، مخلوقات ہے، اللہ نے ان کو مختلف کاموں پہ لگایا ہے۔ اب دیکھیے اس کا کام،
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا گیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر چوری چھپے سننے کی کوشش کرے جو، اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے. شیاطین جو ہیں یہ آسمان کے بہت قریب تک چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نجوم وغیرہ کا معاملہ ہے، پہلی چیز تو کسی نجومی کے پاس اگر جا کر کے آدمی اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو 40 روز اس کی نماز قبول نہیں. اسی لیے بچنا چاہیے ہمیشہ. ہمارے یہاں لوگ کبھی کبھی شوق پہ بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی گزر رہا ہے تو چلو ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاتھ بتا چل کیسا ہے. بعض رسائل و اخبار آتے ہیں جس میں لکھا رہتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اپنے نام کا پہلا حرف دیکھ کر کے اس میں دیکھیے. یہ سب چیز اس میں داخل ہے. ایسے رسائل و اخبارات کو اپنے گھروں میں یا اپنے بیٹھک کے مقامات پر اگر کوئی شخص لاتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اور آدمی کے گھر میں لا علمی سے اگر آتا ہے تو اس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ لا علمی کی وجہ پر کوئی دیکھے گا تو اس جرم اور اس گناہ کو کرنے کے ذریعہ ہم بنیں گے. اور مسلمان جو ایسے رسائل و اخبارات نکالتے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علم نجوم جو ہے اس کی تائید کرنے والے کی نماز قبول نہیں. کتنے لوگوں کو اس جرم میں مبتلا کر رہے ہیں. تو یہ جو نجوم کے لوگ ہیں شیاطین سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین اترتے ہیں مجرم گنہگاروں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی ہیں وہ. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم بڑا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو بیان فرماتا ہے، تو فرشتے جو ہیں خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن مقرب فرشتے اس کو سن لیتے ہیں جو بڑے. پھر جب ان کو کچھ ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کہا کیا کہا، تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا اللہ کے عظمت و جلال کی بنیاد پر. تو کبھی کبھی شیاطین جب آسمان سے قریب چلے جاتے ہیں تو اس میں کی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں اور آ کر کے اپنے ساتھی سے کہتے ہیں. پھر وہ اس میں 100 باتیں جھوٹ ملا کر کے بیان کرتا ہے جس میں ایک سچ رہتی ہے. جب یہ شیاطین وہاں جاتے ہیں، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو یہ جو کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ ہے. تو وہ جو ستارے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے ان کو اسی سے مارتے ہیں، وہ دہکتا ہوا شعلہ ان کے پیچھے لپکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بھی بیان فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِجٍ. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اس طرح شرکت شیاطین سے، ان کے احکامات، اللہ کے احکامات یا اللہ کی باتیں بندوں تک پہنچا کر عقیدہ خراب کرنے سے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انشاءاللہ آگے جو مضمون ہے، اب یہاں سے توحید کی پوری بحث ہے. اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا قرآن کو. قرآن جس ذات اقدس پر اترا اس کے سلسلے میں ایک طبقہ ہے ماننے والوں کا اور ایک طبقہ ہے انکار کرنے والوں کا. یہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ان کے انکار کے معاملے میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب ہدایت نہیں ہوتی ہے تو ساری دلیلیں آدمی دے دے ہوئے لیکن اس کے باوجود نہیں مانگتا ہے، اور اگر ہدایت ہوتی ہے تو آدمی کے سامنے بات آتی ہے اور آدمی فوراً تسلیم کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وہ نگاہ وہ دل عطا فرما جو ہمیشہ ہدایت کو قبول کرنے اور حق کو ماننے والا ہو. رب العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. قبول ہدایت کی ہر رکاوٹ سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.